Assalamu alaikum students of class 7th. How are you? Hope you will be fine inshallah. Students, as you know, we have started unit number 2. This is classics of Muslim literature. مسلمانوں کا معیاری ادب ہم پڑھ رہے ہیں بہت پرانے دور سے، بہت پہلے سے، سینکڑوں سالوں سے پہلے جو مسلمانوں کی رائٹنگز تھیں، جو پوئٹری یا نثر کی شکل میں یا افسانے کی شکل میں، سٹوریز کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں، وہ بہت زبردست اور اتنا معیاری ہے کہ اس اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ آج بھی پسند کیا جاتا ہے۔ پریویس لیسنز میں ہم پوئٹری کے حوالے سے جو مسلمانوں کا کام تھا، جو ایفرٹس تھیں، وہ ہم نے پڑھا، جس کی ایگزامپلز ہم نے 2 ڈیفرنٹ پڑھی، منطق و طائر اور مثنوی کی شکل میں، کہ کس قدر خوبصورت پوئٹری لکھی گئی تھی اور آج تک وہ مشہور ہے، کیونکہ اس میں بہت گہرائی کے ساتھ لوگوں، مسلمانوں کو، انسانوں کو میسیجز دیے گئے یکجہتی کے، اتحاد کے، یونٹی کے۔ آج جو ہم ٹاپک سٹارٹ کریں گے وہ ہے فکشن۔ فکشن کہتے ہیں افسانے کو، داستان کو، سٹوری کو، کہانی کو۔ بیسیکلی فکشن جو ہوتا ہے اس کو ہم من گھڑت کہانی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ حقیقی کہانی نہیں ہوتی، یہ تصوراتی کہانی ہوتی ہے، یعنی خود سے ذہن میں سوچ کر اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے کوئی کہانی بنانا، خود سے سوچ کر کسی بھی میسج کو دینے کے لیے اس کہانی کو لکھنا، یعنی حقیقت کی کہانی نہیں ہوتی، حقیقت میں ایسا نہیں ہوا ہوتا، لیکن اس کہانی کو لکھا گیا ہے اپنے طرف سے ذہن میں لا کر، سوچ کر، تصوراتی کہانی، یہ ہے فکشن۔ In Muslim culture, longer works were often written collectively. مسلمانوں کی جو ثقافت ہے اور جو لٹریچر خاص طور پر دیکھیں تو بہت جو تفصیلی اور بہت لمبے عرصے کی اوپر اگر کوئی داستان یا کہانیاں یا کچھ حالات و واقعات ہیں تو اس کو کلیکٹیولی لکھا گیا ہے، اکٹھا کر کے بیان کیا گیا ہے۔ One generation of writers would start a story which would then continue for several centuries. کوئی بھی ایک جنریشن، ایک دور کے جو رائٹرز ہیں وہ جب ایک سٹوری کو لکھتے ہیں تو وہ کئی صدیوں تک آگے جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ This was probably because Muslims believe that the story of their nation, which started with the advent of Prophet Muhammad, peace be upon him, is also ongoing and there is yet so much more to come. اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلمان، کیونکہ ابھی ہم جو لٹریچر پڑھ رہے ہیں وہ مسلمانوں کا ہی لٹریچر ہے، اور مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، جس کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہوئی تھی، جن سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، تو وہ وقت تھا، سٹارٹ تھا مسلمانوں کی امت کا، قوم کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو حالات اور واقعات تھے، پھر ان کے بعد اور قیامت تک کی جو تفصیل قرآن میں بیان کی گئی ہے، تو مسلمان اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اس قوم، مسلم امت کی جو سٹارٹ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے شروع ہوا تھا، وہ اب تک جاری ہے اور ابھی بہت کچھ اس میں آنے کو ہے، یعنی قیامت تک جو کچھ ہوگا، جو کچھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ سو اس طرح سے ایک جنریشن سے جو کہانی سٹارٹ ہوئی وہ آن گوئنگ ہے، آگے چلتی رہتی ہے۔ سو فکشن میں ہم دیکھیں گے جو سب سے پہلی اگزامپل بیان کی گئی ہے وہ الف لیلا ہے، جس کو ویسٹرن کنٹریز میں دا عربین نائٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ Have you heard the stories of Aladdin's magic lamp, Ali Baba and the 40 thieves and the 7 voyages of Sindbad the sailor؟ یہ سٹوریز ہیں، بہت خوبصورت کہانیاں ہیں، ہم نے تو اپنے بچپن میں سنی تھی، اور پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی کہ نہیں، لیکن سننے سے زیادہ ان پر جو ہے وہ کارٹون موویز بھی بن چکی ہیں، بچوں کے لیے جو ہے وہ موویز بنی ہوئی ہیں، آج کل بچے وہ بھی دیکھتے ہیں، تو انہی سٹوریز کے حوالے سے، اور یہ سٹوریز ہیں الف لیلا میں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں الادین کا جو جادوئی چراغ ہے جس کو وہ رگڑتا ہے تو وہ ایک جو ہے وہ جن حاضر ہو جاتا ہے اور وہ اس کی جو بھی اس کا حکم ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح علی بابا 40 چور ایک اور سٹوری ہے، بہت انٹرسٹنگ، بہت زبردست سٹوری۔ اسی طرح 7 وویجز آف سندباد جو ملاح ہے، سیلر ہے، اس کے جو سمندری سفر کی داستان ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو
اب یقیناً آپ نے سنی ہوں گی یا آپ نے دیکھی ہوگی موویز کی شکل میں. These and many other stories come from Alif Laila wal Layl 1001 night. 1001 رات. اب یہ الف لیلہ جو ہے الف کہتے ہیں عربی میں 1000 کو 1000 اور لیل کہتے ہیں رات کو. الف لیل یعنی 1000 نائٹس واللیل اور ایک اور رات یعنی 1000 اور ایک راتیں. یہ نام ہے اس کا which is usually called الف لیلہ جس کو ہم عام طور پہ الف لیلہ کہتے ہیں. In the West it is called the Arabian Nights. It is a dastan or a long story in prose and its author is not known. یہ ایک لمبی افسانوی کہانیاں ہیں جو ایک اکٹھا کر کے لکھی گئی ہیں مختلف ایک سٹوری کے بعد ایک سٹوری کے مطلب 1001 سٹوریز ہیں جو بیان کی گئی ہیں. اور یہ اس کا جو رائٹر ہے جو بیسک سٹارٹنگ میں کس نے لکھی ہے یہ کہانیاں وہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں. یہ اتنی پرانی سٹوریز ہیں. It may have been written by many authors between 800 AD to and 1400 AD. ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف کہانیاں جو ہیں مختلف رائٹرز نے لکھی ہوں. 800 سے 1400 کے درمیان یہ ڈیوریشن ہے. اس بیچ میں ہو سکتا ہے مختلف رائٹرز نے ایک ایک سٹوری بیان کی ہو الگ الگ, لیکن اس کے بارے میں جو ریئل ہے حقیقت ہے وہ ابھی کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا اصل رائٹر کون ہے. Although it was written in Arabic, it contains stories from the literatures of several languages including Sanskrit, Chinese, Persian, Greek and others. یہ جو سٹوری ہے الف لیلہ یہ تمام جو ایک کلیکشن کی شکل میں موجود ہے یہ عربی زبان میں لکھی گئی ہیں, لیکن اس میں جو کہانیاں ہیں وہ مختلف زبانوں سے لی گئی ہیں. ان میں سنسکرت زبان سے بھی کہانیاں ہیں, چائنیز میں بھی کی زبان سے بھی ہیں, فارسی میں, یونانی زبان میں اور مختلف زبانوں سے لی گئی کہانیاں جو ہیں وہ اس کلیکشن میں رکھی گئی ہیں. اور بہت زبردست سٹوریز ہیں. اور اس کے اندر کیا خاص طور پر بیان کیا گیا ہے یہ ہم ریمیننگ جو ٹاپک ہے وہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے. اب تک کے لیے جو فکشن کی ڈیفینیشن ہے اور اس کے علاوہ فکشن میں جو اگزامپل ہم الف لیلہ کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں یہاں تک کی ریڈنگ آپ نے کرنی ہے. اس کو پڑھیں سمجھیں. ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے. ٹل دین اللہ حافظ.